تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوؤں، سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمتوں اور شجاعت کی داستان سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اشش کر اٹھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہٰذا ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے ہی کردار کی حقیقت بتائیں گے جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جنم حاصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اس اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے برِ صغیر، چین اور خلیج فارس تک کے علاقوں پر اپنی طاقت کی داغ بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہے گی۔ منگول فوج نے تمام تر ہولناکیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح سخت جان فوج کے ہمراہ جب ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ کئی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ تمام کئی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کا نام ترغت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قریباً ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑیں۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوتی تو پھر بھی وہ بخوبی لڑتے تھے۔ اردو زبان کی تاریخی کتب میں انہیں نورگل کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت اور کریل جوان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرأت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے۔ کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جہاں باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر عظیم جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیم جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد نورگل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1999 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ترغت غازی کا انتقال ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد ازاں انیول شہر منتقل کیا گیا جو کہ سب سے پہلے ترغت غازی نے ہی فتح کیا تھا۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔